السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پرسمان حسینی کے عنوان سے عاشوراء اور امام حسین علیہ السلام کی سیرت کے متعلق نوجوان نسل کے اذہان میں ابھرتے سوالات لے کر اور ان کے جوابات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ایک سوال جو کسی جوان کی طرف سے آیا ہے وہ یہ کہ آپ شیعوں کا اور مومنین کا یہ دعویٰ ہے، یہ کہنا ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، جبکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں امام تشنہ رہے، پیاسے رہے. سوال یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے کیوں نہیں دعا مانگی اور اپنی اس مشکل کو کیوں نہیں حل فرمایا؟ اس کے 5 جوابات ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ امام نہیں چاہتے تھے کہ غیر طبیعی اور غیر معمولی وسائل کے ذریعے سے اپنی مشکلات کو حل کریں. مثلاً مقتل کی کتابوں میں ذکر ہے کہ ایک منصور نامی فرشتہ 4000 فرشتوں کو لے کر امام علیہ السلام کے لیے نصرت کے لیے آیا، اور مسلمان جنات کے آنے کے بارے میں بھی مقتل کی کتابوں میں ذکر ہے، جبکہ امام علیہ السلام نے ان کو نامرئی یعنی نظر نہ آنے والی مخلوق کہہ کر ان کا شکریہ ادا کر کے امام نے ان کو واپس بھیجا اور فرمایا کہ اگر غیر معمولی طاقتوں سے مدد لینا طے ہو جائے تو پھر ہم آپ سے زیادہ طاقتور ہیں. دوسرا جواب یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے جب عادی اور معمولی اور روٹین کے راستوں کے ذریعے سے دشمن کا مقابلہ کیا تو اس کے بعد ہم اور تشیع کے جتنے جوان ہیں، مومنین ہیں، انہوں نے جنگیں لڑیں، انہوں نے بعد میں امام علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل اور اسوہ اور نمونہ قرار دیا. مثلا دفاع مقدس کی جنگ کے دوران جب پیاس کا غلبہ ہوتا تھا جوانوں پر تو جوان امام علیہ السلام کی پیاس کو یاد کر کے اپنی مشکل کو آسان کرتے تھے. تیسرا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر امام علیہ السلام دعا کرتے اور اپنی اس مشکل کو حل فرماتے تو بنو امیہ کا جو قبیح چہرہ تھا، جو ظالم چہرہ تھا، وہ چہرہ دنیا کے سامنے نہ آتا. مثلا یہاں تک کہ انہوں نے امام کی ششماہے کو بھی پانی نہیں دیا. اب یہ ظلم تا قیام قیامت ان کے چہرے پر بدنما داغ بن کر باقی رہے گا. اگلا جواب یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے اگر دعا فرماتے پھر بھی آپ نے اور آپ کے جان باز اور جانثار ساتھیوں نے شہید ہو جانا تھا. وہ اس لیے کہ امام علیہ السلام کے رفقا کی تعداد بہت مختصر تھی. مثلا 70-72 سے لے کر 150-200 تک جو تعداد ذکر ہوئی اس سے زیادہ نہیں ہے، جبکہ مقابلے میں دشمن کی جو تعداد ہے وہ 30,000 سے اوپر تک ذکر ہوئی ہے. لہٰذا اگر امام وقتی طور پر دعا فرماتے، پانی سے سیراب بھی ہو جاتے تو بھی امام علیہ السلام عادی اور طبیعی جنگ میں اپنے ساتھیوں سمیت شہید ہو جاتے. 5واں جواب یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں کچھ امتحانات دینے تھے. مثلا علی اکبر جیسے جوان کی قربانی، خاندان رسالت کے مخدرات کی اسارت کی قربانی، اور بہت سارے ایسے معاملات تھے، بہت ساری ایسی قربانیاں تھیں جو امام نے دی، بہت سارے امتحانات تھے. ان میں سے ایک امتحان تشنگی کا تھا جو امام علیہ السلام نے وجہ احسن اس مرحلے سے گزرے اور دشمن کے سامنے سینہ سپر اور سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کر اپنے موقف کو بیان کیا اور حق پہ رہنے کو بیان کیا، اور تا قیام قیامت مومنین کے لیے اور حریت پسندوں کے لیے ایک بہترین نمونہ عمل قرار پائے. اللہ پاک ہم سب کو امام عالی مقام علیہ السلام کی سیرت کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.